جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ظہر ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا قبلہ سید نجم الحسن صاحب۔ جی شکریہ، بہت شکریہ آپ کا آنے کا، اتنی دور سے آپ آئے اور آپ نے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بالکل قبلہ کچھ بتائیں، ماہ مبارک ہے، ماہ رمضان ہے، اور کس طرح سے ہم فائدہ اٹھائیں زیادہ سے زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بلند معنی اس کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں ان للہ مائدۃ علیہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر لا یقعد علیہ الا الصائمون۔ اللہ کے پاس ایک دسترخوان ہے، سبحان اللہ، اور اس دسترخوان کی جو خصوصیات ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، واہ، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی بشر کے قلب میں اس کا خطور اور خیال آیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایسا عظیم الشان پرمعنی اور اللہ کی نعمتوں سے معمور دسترخوان ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا یقعد علیہ الا الصائمون، یہاں پہ جو بیٹھنے والے ہیں وہ فقط صائمین ہیں، روزہ دار ہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جو یعنی پیغمبر جیسی ہستی جب یہ کہے کہ ایسا دسترخوان نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی قلب بشر میں اس کا خیال آیا ہے، اور ایسا دسترخوان خدا جانے اس کی نورانیت کیا ہوگی، اس کی معنویت کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ فرمایا کہ اس دسترخوان پہ بیٹھنے والے فقط ایک گروہ ہے، اور وہ گروہ ہے روزہ داروں کا۔ واہ، سبحان کیسی اللہ۔ نورانی حدیث ہے۔ اور میں توجہ دلاؤں گا اس آیہ مبارکہ کی جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 ہے۔ اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون۔ اللہ نے صاحبان ایمان کی خصوصیات بیان کی، فرماتا ہے وہ جو کہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ جو کہ عبادت کرنے والے ہیں، وہ جو کہ اللہ کی حمد بجا لانے والے ہیں، اور وہ جو سیر و سیاحت کرتے ہیں۔ واہ، اب یہ جو سیر و سیاحت ہے، پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہم الصائمون، یہ جو سیر کرنے والے لوگ ہیں یہ روزہ دار ہیں، روزہ دار ہے، یہ صائمین ہیں جو کہ سیر و سیاحت کرتے ہیں۔ سیر و سیاحت، اب آپ دیکھیں سیر و سیاحت سے مراد کیا ہے؟ سیر و سیاحت کے لیے انسان سیر و سیاحت پہ کیوں جاتا ہے؟ انسان صحت کے لیے جاتا ہے، انسان قلبی تراوت کے لیے جاتا ہے، ذہن کی اچھا فیل کرنے کے لیے جاتا ہے، اور جب سیر و سیاحت پہ جاتا ہے انسان اللہ کی جو پیدا کی ہوئی نعمتیں ان سے لذت اٹھانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ عالم ملکوت کی سیر ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ وہ ان باغات کی سیر نہیں ہے، وہ عالم بالا کی، عالم نورانیت کی سیر ہے، جہاں پہ وہ مائدہ ہوگا، جو دسترخوان ہوگا، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جو کسی کان نے نہیں سنا۔ اور لہٰذا یہ ہے کہ روزہ دار جو ہے وہ اس کا مقام واقعاً جو ہے وہ بہت ہی اور عجیب و غریب عبادت ہے، باقی تمام تر عبادات سے بالکل ایک مشخص عبادت ہے۔ اور اس کی مطلب ہے یہاں تک بھی روایات میں موجود ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جس کی جزا انا اجزی بہی، اس کی جزا میں خود براہ راست دینے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ ہر ایک عبادت کی جزا دینے والا جزا و سزا کا نظام اسی کے دستے قدرت کے اندر ہے، لیکن یہ خصوصی طور پہ ذکر کرنا کہ ماہ مبارک کی جزا میں خود دوں گا، اس کا مطلب ہے اس روزے کا تعلق خاص اللہ کے ساتھ ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ ایک خصوصی تعلق ہے اس ماہ صیام کے روزوں کا، اور بلکہ اس حدیث کا تو بعض علماء نے یوں بھی ترجمہ کیا ہے انا عاجزی بہی، گویا اس عبادت کی جزا میں خود ہوں، اور جسے خدا مل جائے کسی عبادت کے نتیجے میں اس بندے کو کیا چاہیے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں اس ماہ مبارک کی جو احادیث میں، آپ دیکھیں کہ کسی
ہم اہل بیت علیہم السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا خود خداوند عالم کی عظمت اور ذات کو پہچاننا ہو تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان اسماء حسنہ کا ذکر کریں جو اس سے مربوط ہیں. سبحان اللہ. کہ خداوند عالم کے جو اسماء ہیں ان اسماء سے اس کی عظمت اور اس کی جو صفات ہیں ان کے مختلف زاویے جو ہیں وہ ہمیں انسان جو ہے وہ غور کر سکتا ہے. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں جو کہ قرآن کریم میں حدیث میں بیان ہوئے ہیں. میں عرض کروں کہ چند ایک بہرحال زیادہ تو نہیں کہ اس ماہ مبارک کی جو بعض خصوصیات بیان کی گئی ہیں بطور نام جو ہے اس کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے. کچھ تو بہرحال بڑا ہی کیا کہتے ہیں معروف ہیں کہ یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، بے شک یہ مہینہ مغفرتوں کا مہینہ ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک عجیب تعبیر فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر. واہ. اے اللہ کے شہر اکبر تجھ پر سلام ہو. جب ایک ولی خدا، جب نمائندہ پروردگار، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کے جانشینوں میں سے ایک ولی خدا اللہ کے اس مہینے کو یہ کہے السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی عجیب سلامتیوں کا مہینہ ہے، بے شک عجیب عظمتوں کا مہینہ ہے. اور ایک اور جو اس مہینے کا نام قرار دیا ہے، یہ سب حدیث میں یہ سارے عناوین، ماہ شہر الصلاۃ، یہ مہینہ جو ہے نماز کا مہینہ ہے. گویا اللہ سے خاص قرب کا مہینہ ہے، پروردگار سے خاص. اچھا، اس مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں ایک طرف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑا گہرا ارتباط انسان کا قائم ہوتا ہے، دوسری طرف اس مہینے میں کی جو خصوصیات ہیں وہ بندگان خدا سے انسان کا ارتباط بڑا طاقتور ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اس مہینے میں ایک نیکی کرے گا عام دنوں میں اس کو ایک نیکی کا 10 برابر ثواب ہے، اور یہاں پہ جو ہے 70 برابر ثواب ہے، یا بعض روایات میں مطلب 1000 برابر اس کا ثواب ہے. لہٰذا اس مہینے کی جو ہے وہ خصوصیات میں سے، یا اسی طرح شہر تلاوت القرآن، یعنی یہ مہینہ جو ہے تلاوت قرآن کریم کا مہینہ ہے. امام ہشتم صلوات اللہ وسلم علیہ سے روایت ہے کہ جو شخص اس ماہ مبارک کے اندر ایک آیت قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، عام دنوں میں، عام مہینوں میں ایسے ہے جیسے اس نے پورا قرآن پڑھا ہے. واہ سبحان اللہ. یعنی ماہ تلاوت قرآن ہے. پھر یہ ہے کہ بعض روایات میں اس کو صبر کا مہینہ بھی قرار دیا ہے کہ انسان واقعا خدا کی راہ میں جو ہے یہ جو کیا کہتے ہیں ظاہری طور پہ جو چند گھنٹے کا بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اس سے صبر کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس صبر کے ذریعے اپنے اندر جو روح کی آلائشیں ہیں، روح کی آلودگیاں ہیں، ان کو بھی دور کرتا ہے انسان اسی صبر کے نتیجے میں. لہٰذا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے وہ اطاعت پروردگار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ وہ بعض روایات میں ہے مواسات کا مہینہ ہے. مواسات یعنی وہی ہمدردی ہے دوسرے انسانوں سے، یعنی آپ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ یہ مہینہ چیریٹی کا مہینہ ہے کہ خدا کے جو پروردگار نے، جو شریعت نے، جو شریعت کی نظر میں جو نیک کام ہیں، انسان اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالے تو یہ اس مہینے میں اس کا ثواب جو ہے کئی برابر ہے. یا مثلا بعض روایات میں اس مہینے کو فرمایا کہ یہ اللہ کے اولیاء کی عید کا مہینہ ہے. واہ سبحان اللہ. یعنی یہ ساری تعبیرات اگر آپ دیکھیں تو کیا کہتے ہیں کہ اس مہینے کی عظمتیں انسان کے سامنے نکھر کے سامنے آتی ہیں. آپ کی اجازت ہو تو ایک حدیث میرے سامنے اور آ رہی ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا ہی معروف خطبہ ہے. اس خطبے کے جب خطبہ حضرت ارشاد فرما چکے تو یہ خطبہ روایت ہوا ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو کہتے ہیں جب خطبہ جاری تھا
تو میں کھڑا ہوا اور میں نے ایک سوال کیا. سوال کیا کیا؟ یہ بڑا اہم میسیج ہے، ہم سب کے لیے ہے، بہرحال سب کے لیے یقیناً. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ فرمایا الورع عن محارم اللہ، اللہ نے جہاں نظر حرام قرار دی ہے، اللہ نے جن محارم سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے، ان سے پرہیز جو ہے افضل ترین عمل ہے. رسول کائنات بیان کرنے والے ہیں، مولا کائنات پوچھنے والے ہیں، افضل ترین عمل کے بارے میں پوچھا ہے. یعنی اس اعمال کی دنیا میں جو افضل ترین عمل ہے اس کے بارے میں سوال کیا ہے پیغمبر اسلام سے کہ یا رسول اللہ افضل ترین عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ جو خیانت ہے نا آنکھوں کی، یہ جو خیالات کی خیانت ہے. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے خیالات جو ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں، خیالات بھی خیانت کرتے ہیں. انسان کی سوچیں بھی خیانت کرتی ہیں، انسان کی نظر بھی خیانت کرتی ہے، انسان کے دست و بازو بھی خیانت کرتے ہیں. لہٰذا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں افضل ترین عمل نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ محارم الہی سے پرہیز کرے جو پروردگار نے جن کو منع فرمایا ہے. کوئی اور جی ناظرین، آپ اب فون لائنز کھول دی گئی ہیں، اوپن کر دی گئی ہیں، آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی سوال اگر ہو تو مولانا نجم الحسن صاحب سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی بات کرنا چاہیں رمضان کے متعلق، سیگمنٹ کے متعلق، پروگرام کے متعلق، تو فون نمبر اب اسکرین پر لگا دیے گئے ہیں اور آپ کال اب کر سکتے ہیں. جی قبلہ، ایک اور حدیث ابھی سنہری بات نے شیئر کی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے کا نہیں بلکہ آنکھ، بال، جلد، غرض تمام اعضائے بدن کا روزہ ہونا چاہیے. لڑائی، بدگمانی، غیبت، چغلخوری، حسد، گاری، ان ساری چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. یہ ورنہ مولا فرما رہے ہیں کہ ایسے روزہ دار ہیں جنہیں پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا. تو یہ چیزیں ہم لوگوں کے آپ کیا میسیج دیں گے کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ غصہ آتا ہے رمضان میں، تو ہم بڑا کوئی ہم سے بات ہی نہ کرے، بس ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نے کچھ کھایا ہوا نہیں ہے. تو یہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے. یہ کیفیت تو حیوانات کی ہوتی ہے کہ وہ بھوکے ہوں تو وہ پھر ان کا دل کرتا ہے حملہ کرنے کو. جی، یہ حیوانی کیفیت ہے. جی جی ہاں، یہ جو ہے نا وہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ روایت میں ہے کہ یہ مہینہ جو ہے صبر کا مہینہ ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں کہ یہ مہینہ جو ہے عبادت کی خاص جو ایک صورت بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی روح کو پاکیزہ کرے. جی، انسان اپنے باطن کو جو ہے وہ پاک کرے. اور باطن خالی بھوکے رہنے سے نہیں پاک ہوتا، بھوکا رہنا ابتدا ہے باطن کے پاک کرنے کا. بھرا ہوا پیٹ میں تو ویسے کچھ نہیں نازل ہوتا نا. جی، انسان کا پیٹ 24 گھنٹے بھرا ہوا ہو تو یہ بالکل مطلب جانوروں والی کیفیت ہے. نہیں، بالآخر اس پیٹ کو کبھی خالی بھی ہونا چاہیے، کبھی آپ میرا مطلب ضرورت کے مطابق اس کو دیں بھی، بظاہر ہے اس بدن کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں توازن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان بھوکا رہے، پیاسا رہے تو انسان کو ساری نورانیت اور ساری جو ہے وہ روزے کی جو خصوصیات ہے انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں. نہیں، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہ ابتدا ہے اللہ کے قرب کی. بالکل. آپ اجازت دیں تو پہلے کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بڑی معذرت، کال ڈراپ ہو گئی ہے اور آپ دوبارہ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. جی قبلہ، آپ بات کو کنٹینیو. جی، میں بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ بھوکا اور پیاسا رہنا جو ہے نا اللہ کے قرب کی طرف جو ہے وہ پہلا اور ابتدائی قدم، دروازہ ہے. جی جی. اب جب دروازہ کھل گیا تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے دسترخوان پہ جو ہے وہ پہنچ گئے انشاءاللہ. اب اس دسترخوان ظاہر ہے کہ وہ یہ مادی نعمتیں تو اللہ نے دے ہی رکھی ہیں، پہلے سے دے رکھی ہیں، یہ جو کچھ ہے اس کی عطا ہے. لیکن اس نورانی دسترخوان سے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ قلب بشر میں اس کا کبھی خیال آیا ہے، وہ دسترخوان کی طرف آپ قدم بڑھا رہے ہیں. اور وہ دسترخوان پاکیزگیوں کا دسترخوان ہے، وہ دسترخوان معنویت کا دسترخوان ہے.
وہ دسترخوان اللہ کے قرب اور اس کے محبت اور اس کے وصال کا دسترخوان ہے. واہ. اور وہاں دنیا کی علائشوں کے ساتھ آپ تو نہیں جا سکتے. فرض کریں ایک آدمی غیبت بھی کرتا ہے، میرا مطلب جھوٹ بھی بولتا ہے، باقی ساری مصیبتیں بھی ساتھ ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ بھوکا اور پیاسا ہے، اب چاہتا ہے اس دسترخوان پہ بیٹھے، تو اس دسترخوان پہ نہ غیبت کی گنجائش ہے، نہ حسد کی گنجائش ہے، نہ غصے کی گنجائش ہے، نہ ان تمام تر آلائشوں سے جس سے انسان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں روح جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے. صحیح. البتہ یہ ہے کہ اس روزے کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کام جو ہے وہ کوشش کرنا ہے. لیس للانسان الا ما سعی. انسان کی ذمہ داری ہے کہ کوشش کرے. پروردگار اس کو جو جزا دے گا اس کے عمل کی جزا نہیں دے گا، اس نے سنجیدگی سے کوشش کتنی کی ہے. صحیح. ورنہ روزے کی اس حقیقت کو تو پانے والے کربلا والے ہیں. واہ. سید الشہداء ہیں جو روزے کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. بالکل. یعنی یہ وہ اس روزے کی اس حقیقت کو پانے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انبیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، کربلا والے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان ساری باتوں کی روشنی میں ہم نے کوشش کرنی ہے. اب اس کوشش جیسے جیسے آپ کی کوشش. جی بسم اللہ. کالر کو لیں آپ کی اجازت ہو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ وعلیکم السلام. میں محمد بات کر رہا ہوں. جی بھائی. جی میرا سوال ہے مولانا صاحب سے. جی. کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں باوضو رہنا بہت بڑا ثواب ہے. باوضو رہنا ثواب ہے. جی. تو اس سے اگر آدمی بار بار وضو کرے تو اس سے روزے کا فرق تو نہیں پڑتا ہے؟ جی ٹھیک. جی بہت شکریہ سوال کرنے کا. جی قبلہ سوال کو پہلے جواب دیں. آپ اپنی بات پہلے، بہت خوبصورت بات ہے، اس کو کمپلیٹ پہلے کریں آپ. اصل میں سوال بھی مربوط ہے اسی سے. یہ دیکھیں یہ سارے بہانے ہیں اللہ کے قرب کے. باوضو رہے انسان، باوضو رہے، علائشوں سے بچا. باوضو رہنا ایک تو ظاہری وضو ہے انسان کا کہ وہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اور اگر بار بار کوئی مطلب کر سکتا ہے تو کوئی معنی نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ رکاوٹ نہیں ہے. آپ کوشش کریں. بلکہ مومن کی خصوصیات میں سے خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ سارا دن بھی باوضو رہتا ہے، سوتا ہے تو باوضو ہوتا ہے. واہ. یعنی یہ تو واقعاً ایک بڑی، اللہ کرے انشاءاللہ ہم سب کو یہ پروردگار توفیق دے کہ ہم باوضو رہیں. تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ہم نے کوشش کرنا ہے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے. اب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بڑی مطلب ہے انسان کو واقعاً یہ بہت سارے انسینٹیوز دیے ہیں. یعنی حدیث میں قرآن نے، دین نے بڑے انسینٹیوز دیے ہیں. اس میں مولا ارشاد فرماتا ہے ان للہ تعالی ملائکۃ موکلین بالصائمین یستغفرون لهم فی کل یوم من شہر رمضان الی آخر. عجیب خوبصورت حدیث ہے. فرمایا کہ اللہ نے کچھ ملائکہ کو ذمہ داری دی ہے، ڈپیوٹ کیا ہے ان کو، بالکل یہ ذمہ داری دی ہے کہ یہ کام کریں. موکل جو ہیں وہ ان کو یہ بات اللہ نے سونپی ہے کیا کریں. اور یہ جو ذمہ داری ہے خاص روزہ داروں کے لیے ہے. واہ. یعنی روزہ داروں کے لیے پروردگار نے خاص ملائکہ جو ہے وہ خلق فرمائے ہیں، اور ان کا کام جو ہے صرف مربوط ہے ملائکہ سے، مربوط وہ ان سے روزہ داروں سے. یہ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوتا ہے یہ روزہ داروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کرتے ہیں. واہ سبحان اللہ. کالر کو بھی شامل کرتے ہیں ساتھ میں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ بہن میں نے تھوڑا سا استخارہ کروانا تھا، کر سکتے ہیں؟ ابھی تو آپ استخارے کے پروگرام میں کریں یا بعد میں کر لیں؟ آپ یہ استخارے کا پروگرام تو نہیں ہے، لیکن آپ 3 بجے کے بعد فون کر لیں تو پھر استخارہ آپ کا کروا دیں گے. اچھا ابھی نہیں کر سکتے؟ نہیں ابھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ 3 بجے کے بعد آپ فون کریں تو آپ کو استخارہ ہم کروا دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی جو سوال تھا کہ بار بار وضو کرنا اور پھر روزے کا اس کے بار بار اصل میں یہ وہی ہے کہ مطلب کیا کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ وضو کی تجدید کرنا، اس کو بار بار کرنا جو ہے وہ اگر کسی لیے ممکن ہو تو ٹھیک ہے نا جی.
اصل میں وہ یہ جو ہم وضو کرتے ہیں بنیادی طور پہ یہ بھی ایک میسیج ہی ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کے شریعت کے جتنے احکام ہیں اصل حقیقت اس کی باطنی ہے. ظاہری حقیقت تو بہرحال ہم پابند ہیں کہ ہم اس حقیقت کو انجام دیں، لیکن اس کی اصل جو ہے وہ نورانیت اس کی باطنی ہے. اب یہ جو ظاہری طور پہ ہم پانی سے اپنے بدن کو پاک کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے باطن کو بھی پاک کریں. صحیح. اس کا بھی وضو کریں. اس کا وضو کیا ہے؟ اب روایات میں بہت خوبصورت مطالب موجود ہیں وضو کے حوالے سے بھی. بہرحال یہ ہے کہ انسان جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو انسان یہ نیت کرے کہ پروردگار آئندہ سے ان ہاتھوں سے میں گناہ نہیں کروں گا. واہ سبحان اللہ. یہ صحیح. جب چہرے کو دھوتا ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں اللہ سے یہ معاہدہ کرے، پروردگار میں کوشش کروں گا کہ آئندہ اس چہرے سے گناہ نہ کروں. سبحان اللہ. اس چہرے کو میں آلودہ نہ کروں تیری معصیت میں. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ چہرہ میں دھو رہا ہوں تاکہ یہ چہرہ میرا نورانی رہے. واہ. یہ چہرہ جو ہے میرا تیری یاد میں جو ہے وہ انشاءاللہ یہ زبان بھی مشغول رہے، آنکھیں بھی مشغول رہیں، سانسیں بھی مشغول رہیں. تو یہ چہرہ دھونے کا ہے. اسی طرح جب مسح انسان کرتا ہے سر کا جی تو اس سے کیا مراد ہے؟ پروردگار مسح کر رہا ہوں اور جھاڑ رہا ہوں جو پہلے کچھ جو فضول خیالات تھے میرے ذہن میں، سبحان اللہ. اور آئندہ سے انشاءاللہ یہ ہے کہ اس دماغ کو میں پاک رکھوں گا، فقط تیری یاد میں رہے گا. واہ سبحان اللہ. یہ چیزیں ہیں. مطلب اس سے پہلے میں نے اتنی خوبصورت ڈیفینیشن وضو کی نہیں سنی تھی. اور اسی طرح یہ ان ہاتھوں کو جب آپ دھوتے ہیں تو یہی ہے کہ انسان دھو رہا ہے تاکہ یہ آلودگیاں جو ہیں میں اتار رہا ہوں آئندہ کے لیے یہ انشاءاللہ. اور اسی طرح پاؤں کا مسح بھی یہی ہے کہ پروردگار یہ پاؤں آئندہ تیری معصیت میں نہیں اٹھیں گے. واہ جی. تو یہ چیزیں ہیں. بہرحال اصل جو ہے ان ساری عبادات کی وہ نورانیت ہے جو انسان کوشش کرے کہ اس نورانیت کو جو ہے وہ حاصل کرے. ایک ای میل ہے، شبنہ رانی صاحب کی سلام پیش کر رہی ہیں، رمضان کی مبارکباد دے رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کے فیورٹ مولانا ہیں. شبنہ رانی آپ کو شاید آپ ان کے آپ کے فین میں سے کوئی ایک فین ہے ماشاءاللہ، اور سبھی مولانا نجم الحسن کو بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں ای میل ایک اور کی ہے مسز زیدی نے، اور انہوں نے بھی کوئی ٹپ پوچھی ہے، وہ انشاءاللہ کل اس کا جواب دیں گے. اور اسی کے بعد ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے قمر زہرا نے، اور نایاب فاطمہ نے ایس ایم ایس کیا ہے. بہت شکریہ نایاب فاطمہ ایس ایم ایس کرنے کا اور پروگرام کو پسند کرنے کا. جی قبلہ کوئی سوال ہے تو جی نہیں بالکل. آپ مجھے ایک بات بہت زیادہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب ایک سوال بلکہ کافی لوگوں نے ایس ایم ایس کیا تھا، اس سوال کو ہم آپ کے آگے رکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے یہ سوال ہیں لیکن سوال تو لوگوں کے ہی ہیں کہ جی پوچھا یہ گیا ہے کہ جی غسل کرنے کا انہوں نے پوچھا، روزے میں غسل کر سکتے ہیں؟ غسل کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے جی. تو اگر واجب کی کیفیت ہو تو وہ تو خیر واجب ہے، لیکن یہ ہے کہ جو چیز مکروہ ہے وہ کیا ہے. جی جو روزے میں کراہت ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ خصوصاً آج گرمی کا موسم ہے تو یہ جو ہے وہ انسان لباس پہنا ہو اور اپنے آپ کو گیلا کرے، یہ نہیں ٹھیک. صحیح. ہاں یہ اس میں کراہت ہے. بہرحال ویسے انسان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے غسل کرنا. اور ظاہر ہم سبھی ٹوتھ برش کا وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم پیسٹ سے ٹوتھ برش کر سکتے ہیں؟ اصل دیکھیں وہ مطلب ہے بعض علماء منع کرتے ہیں، اصل میں اس میں کراہت والی کیفیت یہ ہے کہ انسان وہ جو کیا کہتے ہیں کوئی چیز کوئی سمیل اور ٹوتھ برش کرنے سے اور وہ، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ ٹوتھ برش کرنے سے کوئی آپ کے گلے کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی، یعنی کوئی ایسی کھانے والی کیفیت نہیں ہوتی، تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹوتھ برش بھی آپ کر سکتے ہیں. آخر میں کچھ میسج آپ دیں گے، پروگرام کا اختتام ہے. میسج تو میرا خیال ہے بات ہم نے کر ہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ضرورت ہے کہ یہ جو اللہ نے موقع فراہم، دیکھیں در حقیقت ماہ رمضان جو ہے در حقیقت ایک موقع ہے. جی یہ کہتے ہیں نا کہ شیطان جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ شیطانی کر رہے ہیں. ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے بند ہونے کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے خصوصی یوں سمجھیں کہ ماہ مبارک
اللہ نے خصوصی پیکیج اناؤنس کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے ایک خصوصی حالات مہیا کیے ہیں کہ اگر یہ شیطان سے ہٹ کے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیں تو اس مہینے میں زیادہ میسر ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان تمام تر نعمتوں سے استفادے کی طاقت عطا فرمائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ کبرا پروگرام میں آنے کا. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. زور ہدایت میں کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ آج پہلا پروگرام تھا، کل اس کو ہم اور زیادہ جو ہے صحیح طور پر سیگمنٹس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا یہ کہ مولانا نجم الحسن ہمارے ساتھ ہر جمعرات کو ہوں گے، تو کوئی بھی آپ کو سوال کرنا ہو تو آپ ضرور کال کر سکیں گے. اسی کے ساتھ عظمیٰ علی جعفری کو اجازت دیجیے. زندگی رہی، کل پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.